میں جب بھی رات کو کام کرنے جاتا تو میری بیوہ سالی میرے گھر آ جاتی اور مجھ سے دور دور رہتی۔ میری سالی اور میری بیوی کمرے میں ایک ساتھ سوتے۔ صبح میری بیوی کے بال بکھرے ہوتے جبکہ میری بیوہ سالی کے چہرے پر خوشی ہوتی۔ میری بیوی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، میری سالی تو میری بیوی کے ساتھ۔ میرا نام فرحان ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہوں۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا جب اچانک میری بیوی کا موبائل رنگ ہوا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی جلدی فری ہو جاتے تھے اور پھر ساتھ میں بیٹھ کر چائے کے مزے لیتے تھے۔ میری بیوی نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ یہ اس کی بہن کی گھر سے کال آئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ چیخ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر پڑا۔ میں بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور وہ دلاسا دینے والے انداز میں بولی، "آپ فکر نہ کریں، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا، میں ابھی آتی ہوں۔" یہ کہتے ہی اس نے موبائل بند کر دیا۔ میں نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر کر پوچھا، "کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے ناظرہ؟" میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ روتے روتے میرے سینے سے لگ گئی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، "فیاض بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں؟ فرحان، سب ختم ہو گیا ہے۔ امی بہت رو رہی ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سنبھال پا رہا۔ یہ کیسی ہم پر مصیبت آئی ہے۔" اس کی ہچکیاں بندھ گئیں جبکہ میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ فیاض کو کیا ہوا۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ میں اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، "بس حوصلہ کرو، یہ بھی اوپر والے کی آزمائش ہے۔ ہمیں جلد سے جلد تمہاری بہن کے گھر جانا چاہیے۔ ابھی اسے ہماری ضرورت ہے۔" میری سالی مجھ سے بڑی تھی، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ میری بیوی بھی فوراً میری ہاں میں ہاں ملانے لگی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پرس وغیرہ لے کر وہ باہر آئی اور میں اسے فوراً اس کی بہن کے گھر کی طرف لے کر چل پڑا۔ میرا خود دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک سے ان کا انتقال ہو جانا یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ میں نے گاڑی بہت تیز چلائی تھی اور 15 منٹ کا راستہ میں نے 5 منٹ میں ہی پورا کر لیا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے میری سالی کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ میری سالی دیوانوں کی طرح اپنے شوہر کی میت کے سامنے بیٹھی اپنا سینہ پیٹ کر رو رہی تھی۔ میری بیوی کا حال بھی بے حال ہو چکا تھا۔ میرے سسرال سے سب آ گئے تھے۔ سب لوگ ہی اس کے دکھ میں شامل تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے شوہر کے گھر والے بھی بہت زیادہ تکلیف میں ڈوبے تھے۔ بے شک جس گھر کا ایک آدمی جاتا ہے اس گھر کے لوگوں کو ہی اس دکھ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں فوراً ہی کاموں میں مگن ہو گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب سب مجھے ہی سنبھالنا ہوگا کیونکہ میں ہی اب اس گھر کا اکیلا داماد بچا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور رات تک انہیں دفنا دیا گیا تھا۔ ان کی آخری منزل طے کر دی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہنستا کھیلتا شخص اس دنیا سے اس طرح چلا گیا۔ سب لوگ بہت افسوس کر رہے تھے اور افسوس کی بات بھی تھی۔ میری سالی کا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ میری شادی میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس ہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ وقت واقعی سہارے کا ہوتا ہے اور اس وقت انہیں ایک سہارا، ایک بہن کی ضرورت تھی جو میری بیوی ہی پوری کر سکتی تھی۔ لیکن میری سالی منع کرنے لگی، "میں اپنے شوہر کے گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی خوشبو یہاں بسی ہوئی ہے۔ میں ان کی خوشبو کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گی۔" مگر میری بیوی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، "ہم تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے یہ تمہارے سسرال والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب جو ہو چکا ہے سو ہو گیا۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمت کرو، میرے ساتھ چلو۔ کچھ دن میرے گھر رہ لو، اس کے بعد امی کے پاس چلی جانا۔" میری بیوی بہت سمجھداری کی بات کر رہی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اپنی بیوی پر غصہ کر جاتا کہ کیا ضرورت ہے بے وجہ لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دینے کی۔ مگر میں ایسا انسان نہیں تھا۔ مجھے دوسروں کے دکھ کا بخوبی اندازہ تھا اور یہ عورت تو ہمیشہ ہی ہمارے لیے کھڑی رہی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ہی محبت سے بولا، "جی باجی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔"
کچھ وقت تک عذرا کے ساتھ رہیں۔ آپ کی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے گی اور پھر جب آپ کا دل کرے گا میں خود آپ کو امی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ ہم سب کے بہت کہنے کے بعد انہوں نے حامی بھری اور پھر اپنا سامان روتے روتے باندھنے لگیں۔ میں اپنی بیوی کے بھائی کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ بھی کافی دکھ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ آخر اس کی بہن بیوہ ہوئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم سبھی دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سب کو ان کی تکلیف کا پورا اندازہ تھا، اسی لیے ہر کوئی ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے آگے سے آگے کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میری بیوی اپنی بہن کو تھام کر باہر لے آئی۔ اس وقت وہ سفید جوڑے میں تھی۔ یقیناً یہ جوڑا ان کی ساس نے پہننے کے لیے دیا تھا۔ میں نے بھی فوراً اپنی سالی کو سہارا دی اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ باقی گھر والوں سے ملاقات کر کے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وقت بہت مشکل ہے اور اگر اس وقت کوئی ساتھ دے تو وہ انسان اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میں نے اپنی سالی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آخر اس کا شوہر مر گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ آج گیسٹ روم میں سو جائیں، میں باجی کے ساتھ بیڈ روم میں سو جاتی ہوں۔ میں نے بھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا۔ واقعی ابھی ان دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت تھی اور میں ان کے بیچ دخل دے کر ان کے دکھ کو اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے اپنا کمرہ چھوڑ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر موبائل استعمال کیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ آدھی رات کو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں کے پاس ہے۔ میں نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا۔ مجھے لگا کہ نیند میں مجھے وہم ہو رہا ہے، مگر جیسے ہی دوبارہ مجھے اپنے پاؤں پر کچھ سرسراتا ہوا محسوس ہوا، میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، مگر کمرے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی بھی کمرے میں نہیں تھی۔ یقیناً وہ میری سالی کے ساتھ تھی۔ تو پھر میرے پاؤں پر کیا ہو رہا تھا؟ میں ایک دم سے حیران ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں نے اپنے کمرے کا معائنہ کیا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں آ گیا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے اس بات کا احساس دلاتا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر میرے دماغ میں فیاض کی موت کا کل کا لمحہ تازہ ہونے لگا۔ میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے پانی پینے کی غرض سے کچن میں چلا گیا۔ ایک نظر میں نے اپنے بیڈ روم پر ڈالی جو بند تھا۔ یقیناً وہ دونوں بہنیں بھی اب سو چکی ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے خاموشی سے پانی پیا اور اپنے کمرے میں آ کر واپس لیٹ گیا۔ اگلی صبح میری جب آنکھ کھلی تو میں نے سامنے دیکھا تو میری سالی کھڑی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ صبح صبح میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ان کے چہرے پر کل کی طرح کوئی دکھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولی، اٹھ جائیں، آپ کب تک سوئیں گے؟ آفس کا ٹائم تو بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ کل تک تو یہ مرنے کی دہلیز پر آ چکی تھیں اور اب کافی فریش لگ رہی تھیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی میں 10 بج رہے تھے۔ سچ میں مجھے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھ گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ارے آپ نے کیوں پریشانی اٹھائی؟ عذرا کو بول دیتی، وہ مجھے اٹھا دیتی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میری طبیعت اب ٹھیک ہے، میں سنبھل گئی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے کہ یہ اوپر والے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دراصل عذرا سو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو جگا دیتی ہوں، ورنہ آپ کو دیر ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جبکہ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا جو یہ عورت اتنی آسانی سے سنبھل گئی؟ کل رات تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی، انہیں سنبھالنے کے لیے مجھے اپنا بہت زیادہ وقت ان کو دینا پڑے گا، مگر یہاں تو الٹ ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ وہ عورت تو خود ہی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے بھی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے جلد سمجھداری کا استعمال کیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں فریش ہو کر باہر آیا تو کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور جلدی بال وغیرہ بنا کر باہر آ گیا، لیکن سامنے کا منظر میرے لیے ایک بار پھر حیران کر دینے والا تھا۔ میری سالی کے چہرے پر مسکان تھی اور وہ میرے لیے ناشتہ میز پر سجا رہی تھی۔ میں تو دنگ رہ گیا۔ یہ عورت اتنی ہمت والی کیسے ہو سکتی ہے کہ شوہر کے مرنے کے اگلے ہی دن ناشتہ بھی بنائے اور مسکرائے بھی؟ اسی وقت میری بیوی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ عجیب ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے باجی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میں بنا لیتی، آپ بیٹھ جائیں۔ جبکہ میں اپنی بیوی کا ایسا حال دیکھ کر لمحے بھر کے لیے چونک گیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ تبھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے آپ بھی باجی کو نہیں روک رہے، منع کریں انہیں۔ میں فوراً ہوش میں آیا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ارے آپ بیٹھ جائیں، میں لگا دیتا ہوں ناشتہ۔ تبھی میری سالی اچانک رونے لگی، جب رہنا ہی یہاں ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا نا، اس طرح سے تو کہیں بھی رہا نہیں جاتا۔ بے شک یہ میری بہن کا گھر ہے، لیکن تھوڑی بہت محنت تو مجھے بھی کرنی ہوگی اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، یہ یہاں کیوں جگہ بنائے گی؟ یہ تو چند دنوں کی مہمان ہے۔
میری بیوی فوراً بولی، ارے باجی یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جگہ بنانے کی، ادھر آئیے آپ یہاں بیٹھیے۔ اس نے اپنی کرسی پر اپنی بہن کو بٹھایا جبکہ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہی ہمیں ناشتہ دے رہی تھی اور اپنی بہن سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ بہت ہمت والی عورت ہیں جو آپ نے اتنی جلدی سمجھوتا کر لیا، ورنہ عورتیں تو اتنی جلدی اتنے بڑے دکھ سے سنبھل نہیں پاتی۔ میں یہ بات جان بوجھ کر رہا تھا جب میری بیوی فوراً بول پڑی، فرحان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ باجی کو حوصلہ دینے کی بجائے ان کا حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجھ سے الجھنے لگی جبکہ میں نے سر کو نہ میں ہلایا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری باجی کی تعریف کر رہا ہوں۔ ابھی میں کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی غصے میں بول پڑی، یہ تعریف کرنا نہیں بلکہ یہ طنز کسنا ہوا۔ ایک تو وہ آپ کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں حیرانی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، وہ اتنی سی بات کو اتنا بڑا کیوں بنا رہی تھی۔ میں فوراً بولا، نہیں عذرا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میرے کہنے کا مطلب ابھی میں اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی میری سالی بول پڑی، کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا ہے عذرا، یہاں تو بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ ہاں میں بہت جلدی سنبھل گئی ہوں کیونکہ مجھے میری بہن کا ساتھ جو مل گیا ہے۔ اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بہت محبت سے یہ بات کہی تو میں خاموش ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے مجھے بھی اپنے لہجے کا احساس ہوا، مجھے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ واقعی وہ بھی بہت زیادہ دکھ میں تھی، انہیں میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بری لگ سکتی تھی۔ میں نے معافی مانگ کر اپنی جگہ سے اٹھنے کا ارادہ کیا، تب بھی میری سالی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پلیز ناشتہ کر کے جائیں، اس طرح سے بھوکے پیٹ جا کر پریشان ہوتے رہیں گے۔ ایسی بات میری بیوی کو کہنی چاہیے تھی مگر وہ بالکل ہی خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر نہ میں ہلایا اور سالی کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں میں آفس جا کر کچھ کھا لوں گا، ویسے بھی صبح میں صرف کافی پیتا ہوں، آپ لوگ ناشتہ کریں۔ یہ کہہ کر میں رکا نہیں کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میری بیوی نے کچھ اور کہا تو میرے منہ سے بھی کچھ نکل جائے گا اور میں صبح صبح یہ تماشا نہیں چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں آج گھر سے نکلتے وقت میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ چلو اچھا ہے، روز روز کا ماتم نہیں دیکھنا پڑے گا، جلد سے جلد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا بلکہ صرف اپنی بیوی کے ذریعے ان لوگوں سے رشتہ تھا، اسی لیے مجھے ان کے دکھ کا زیادہ احساس بھی نہیں ہونا تھا۔ دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا۔ میں رات کو گھر دیر سے پہنچا تھا۔ میں نے دروازے پر ڈور بیل بجائی تو دروازہ میری بیوی کے بجائے میری سالی نے کھولا، جو اس وقت سفید جوڑے میں تھی اور چہرے پر ایک بڑی سی مسکان سجائے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً ہی میرے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ کا بیگ لے لیا۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، ارے آپ رہنے دیجیے، میں رکھ دوں گا۔ عذرا کہاں ہے؟ وہ بولی، عذرا تو کھانا کھا کر سو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی سالی کی طرف دیکھا کہ عذرا میرے آنے سے پہلے کیسے سو گئی۔ وہ فوراً بولی، حیران مت ہو، میں نے ہی اسے کہا کہ تم آرام کر لو، صبح سے وہ کام میں بزی تھی۔ خیر میں آپ کو کھانا نکال دیتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ عذرا نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اور ایسے وقت میں جب اس کی بہن کو آرام کرنے کی ضرورت تھی وہ خود آرام کر رہی تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ صبح سے ہی مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے گیسٹ روم والے کمرے میں گیا، وہاں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر آیا تو میری سالی میرے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ صبح کے لیے معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے تمہارے اور عذرا کے بیچ بات بگڑ گئی۔ جب میں فوراً بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے غلط فہمی ہو رہی تھی اور میرا بھی اندازہ تھوڑا غلط تھا، مجھے اس طرح آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ خیر آپ بھی کھانا کھائیں، اتنا وقت ہو چکا ہے آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ جب وہ فوراً بولی، ہاں میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، میں نے یہی سوچا تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں ہی کھا لیں گے۔ اس کا انداز مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگاتار اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی۔ میں بار بار اپنے بیڈ روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشکل سے آدھی روٹی کھائی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کھانا کھاؤ۔ جب میں نے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا، نہیں بس میں نے کھا لیا، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کھانا ختم کر کے آرام کر لیجیے گا، یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، بار بار مجھے عذرا کا خیال آ رہا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے سو سکتی ہے؟ اکثر میں 5 بجے آ جاتا تھا لیکن آج اتفاق سے مجھے 10 بج گئے تھے، مگر آفس سے ہی میں نے عذرا کو میسج کر دیا تھا کہ مجھے وقت لگ جائے گا، میرا انتظار کر لینا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سو گئی تھی اور یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک میری سالی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر قدم رکھا۔
میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ اس وقت مجھے واقعی کافی کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن بیوی کے سونے کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میری طرف کافی کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم کھانے کے بعد کافی پیتے ہو، اسی لیے میں نے پہلے سے ہی تمہارے لیے کافی تیار کر دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے شکریہ کہہ کر کافی لے لی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ویسے تم صبح کتنے بجے آفس جاؤ گے؟ اور کیا اب روز ہی اس ٹائم واپس آیا کرو گے؟ وہ بات سے بات نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، ورنہ اس کے بیوہ ہونے سے پہلے ہم دونوں ساتھ بیٹھتے تھے، دیر رات تک باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اکثر میری بیوی جلدی سو جاتی تھی، پھر بھی میں اپنی سالی کے ساتھ گپیں لڑاتا رہتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا خیال بار بار جکڑ رہا تھا کہ اگر میری بیوی نے مجھے اس وقت اس کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گی، اور اس کا انداز بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کبھی کوئی بات نکال لیتی تو کبھی کوئی۔ رات کے 1 بجتے ہی میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ آرام کر لیجئے، کیونکہ میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، صبح آفس ہے، مجھے جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ جھٹ سے بولی، مجھے آپ کا ٹائم بتا دیجئے، میں آپ کو وقت سے پہلے اٹھا دوں گی، آپ کو اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ میں نے ایک نظر اپنی سالی پر ڈالی اور سر نامے ہلاتے ہوئے کہا، آپ جائیے آرام کریں، میں الارم لگا لوں گا، اب مجھے تھکان ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتے ہی اپنے پیروں کو سیدھا کر چکا تھا اور نظریں بھی پھیر لی تھیں تاکہ وہ واقعی چلی جائے۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر میری کافی کا کپ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں نے چین کا سانس لیا۔ مجھے عذرا پر اب غصہ آ رہا تھا، اس کی یہ بے وقوفی تھی کہ آج وہ سو گئی، اسے ابھی نہیں سونا چاہیے تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا اور چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آج میں واقعی بہت تھک چکا تھا، اتنی تھکان مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، ورنہ اکثر میں دن رات کام کرتا تھا، پھر بھی میرا جسم چست رہتا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے پھر اپنے پیروں پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں گہری نیند میں تھا، مگر اتنی زیادہ سرسراہٹ ہو رہی تھی کہ میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ میں نے فوراً اپنے پیروں کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کل بھی اسی وقت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آج بھی وہی سب ہو رہا تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے اپنے پیر سمیٹ لی اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ پھر سے میرے پیروں پر وہی سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ اس بار تو میں جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میری نیند بے وجہ خراب ہو رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر آ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ میری سالی بالکل سامنے ہی صوفے پر سو رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میری تو جان ہی سوکھ گئی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ فوراً جاگ گئی اور خوش ہو کر بولی، کیا ہوا، کیوں جگایا، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا مانو کھل اٹھا ہو۔ میں فوراً بولا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ہوگا، پر یہ بتائیے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو کمرے کے اندر آرام کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، ارے آپ کی بیوی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے، اب میڈم بہت گہری نیند میں ہے، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور یہیں لیٹ گئی۔ میں فوراً بولا، تو آپ میرے پاس آ جاتی، آپ گیسٹ روم میں سو جائیں، میں یہاں سو جاتا ہوں، آپ اس طرح خود کو پریشان مت کیجیے، ویسے بھی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری اس بات سن کر اس نے بھی ہلکی سی مسکان دی اور سر نامے ہلاتے ہوئے بولی، میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، آپ دونوں میاں بیوی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ خیر آپ جائیں، آرام کریں، صبح آفس بھی جانا ہوگا۔ وہ نہ جانے کیوں بہت اداس تھی، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس عورت پر ترس آ گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، کتنی خوشحال زندگی تھی اس کی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اب کیسی تنہا زندگی جی رہی تھی۔ میں نے سر نامے ہلا دیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر بولا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے خود کو سنبھال لیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں دنیا کو دکھانے کے لیے آپ نہیں رو رہی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہیں، مگر ہمت رکھنے میں خدا آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور رہی میرے گھر میں رہنے کی بات، تو یہ آپ بالکل مت سوچیں کہ یہ کوئی پرایا گھر ہے، بلکہ یہ آپ کی بہن کا گھر ہے، آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ یہاں خوش ہو کر رہ سکتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا اور سر نامے ہلاتے ہوئے بولی، بھائی کا نہیں بہنوئی کا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری بات ٹھیک کر رہی تھی، مگر مجھے اس کا یہ انداز کچھ عجیب لگ رہا تھا، پر میں نے سر جھٹک دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہنوئی بھی تو بھائی کی جگہ ہی ہوتے ہیں،
बस आप मुझे अपना बड़ा भाई ही समझें। ये कहते हुए मैंने ममता से उसके सर पर हाथ रखा तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो सर झुकाकर बैठ गई। मैंने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। चलें, आप यहाँ आराम कर लीजिए, मैं भी अंदर जाकर लेट जाता हूँ। ये कहते ही मैं अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट गायब होते देखकर मुझे न जाने क्यों घबराहट सी महसूस हुई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अगली सुबह भी मेरी साली ने ही मुझे जगाया और उसने ही मेरे लिए नाश्ता बनाया। जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आई तो कल की तरह उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, बाल भी बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब वो मेरे साथ सोती थी तो बिल्कुल नॉर्मल होती थी, मगर कुछ दिनों से उसकी ये हालत देखकर न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा शक होने लगा था। और फिर ऊपर से मेरी बेवा साली का अंदाज भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर मैंने अपना सर झटक दिया और अपने काम पर चला गया। दिन अपनी रफ्तार से गुजर चुका था। रात को जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी साली ने ही दरवाज़ा खोला। मैंने अजरा का पूछा तो उसने बताया कि वो सो चुकी है। इस बार मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपनी साली को देखते हुए कहा, आप जाएं और अजरा को उठाएं, उसे कहें कि मुझे खाना निकाल कर दे। मेरा लहजा अचानक सख्त हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। एक दिन हो सकता है, लेकिन 2 दिन लगातार, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। भला वो औरत मेरा काम क्यों करे? मेरी बीवी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरी खिदमत करे, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखे। मेरी साली फौरन बोली, अरे नहीं नहीं, उन्हें सोने दो, मैं खाना दे देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही तो जाग रही हूँ, आओ बैठो। उसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे डाइनिंग टेबल पर ले गई। न जाने उसमें ऐसी क्या कशिश थी कि मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं चुपचाप बैठ गया। मुस्कुराते हुए उसने मेरे आगे खाना रखा और मैं चुपचाप खाने बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं तो फिर दूसरे तो अपनी जगह बनाते ही हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, मगर न जाने क्यों अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की थी। मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो बहुत गुस्से में रहने लगी थी, हद से ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उससे पूछा भी तो उसने कह दिया, बस आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। मगर न जाने क्यों मुझे उसकी तबीयत ख़राब होने की असली वजह अपनी साली लग रही थी। उसे मेरे घर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और उस पूरे वक्त में वही मेरी बीवी के कमरे में सो रही थी। अब मुझे भी अपनी बीवी के करीब जाने की चाहत होने लगी थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेवा थी और उसे बेवा हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। इसलिए मैं अपनी बीवी से ऐसा कोई हक मांग भी नहीं सकता था। इस 2 हफ्ते में मेरा और अजरा के बीच ढंग से बातचीत तक नहीं हुई थी, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। मेरी बीवी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मगर अब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी। आज ऑफिस में मेरा काम जल्दी पूरा हो गया तो मैं 4 बजे ही घर आ गया। दरवाज़ा मेरी बीवी ने खोला। शायद उसे लगा था कि कोई और आया है, मगर मुझे देखकर उसकी हंसी अचानक ही गायब हो गई। उसने मुझे अजनबी नज़रों से देखा और अचानक पूछ बैठी, आपको कोई काम था? मैं पल भर के लिए हैरान रह गया। क्या उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है जो अपने ही शोहर से पूछ रही है कि मैं कौन? मैंने उसे गौर से देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ, और कौन हूँ? तभी उसने अचानक अपना सर पकड़ लिया और बोली, अरे मेरे दिमाग से निकल गया। उसका ये अंदाज मुझे खटकने पर मजबूर कर चुका था। मैं उसे हैरानी से देख रहा था कि वो क्या बोल रही है। उसने मेरे हाथ से लैपटॉप लिया और मुझे अंदर ले आई। तभी मेरी साली मेरे बेडरूम से बाहर आई और सवालिया अंदाज में बोली, कौन आया है अजरा? फिर मुझे देखकर अचानक बिल्कुल चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया हो। आंखों की पुतलियां पूरी तरह फैल गईं। मैं उसका ये अजीब बर्ताव देखकर थोड़ा परेशान हो गया। तभी अजरा अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, अरे आपके बहनोई आए हैं, चलिए आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम तीनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। कितने दिन हो गए एक साथ वक्त नहीं गुजारा। ये कहते ही वो किचन में चली गई थी, जबकि मेरी साली तो बिना कोई जवाब दिए ही कमरे में बंद हो चुकी थी। मुझे अपनी साली का ये रवैया थोड़ा अजीब लगा था, वरना रोज़ाना जब मैं लेट आ रहा था तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रवैया रखती थी। खाना अपने हाथ से निकाल कर देती थी, कॉफ़ी बनाकर पिलाती थी, ढेरों ढेर बातें करती थी। और अब मुझे देखकर इस तरह से अजनबी अंदाज उन्होंने अपनाया था कि मैं तो दंग ही रह गया था। मगर फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया था कि अच्छा ही है। वो खुद ही कमरे के अंदर चली गई। अब मुझे थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल जाएगा। मैं वहीं पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद ही वो 3 कप में चाय बनाकर ले आई थी और अपनी बहन को ना देखते हुए बोली थी, बाजी बाहर नहीं आई? मैंने सरनामे हिलाया था। जैसे ही वो ये कहकर कमरे के अंदर जाने लगी कि मैं बुलाकर लाती हूँ, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया था और अपनी थाई पर बिठाकर उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा प्यार दिया था और उसके बाल संवारते हुए बोला था, थोड़ा बहुत वक्त हमें भी दे दो। 2 हफ्ते से आपकी गुर्बत को तरस रहे हैं, लेकिन बेगम साहिबा आपको तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है।
میری یہ بات سن کر اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما تھا اور میرے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کی قربت کو تو ہم بھی ترس رہے ہیں، مگر ابھی باجی کا خیال کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ہی ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ان کا خیال کون کرے گا؟ امی بھی بول رہی تھی کہ وہ بھی آئیں گی اور باجی کو لے کر جائیں گی۔ میں نے منع کر دیا کہ وہ یہاں ٹھیک ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بہن کا دل لگ گیا ہے، مجھے بھی ایک ساتھی کا سہارا ہو چکا ہے، ورنہ آپ تو اتنی دیر سے آتے ہیں کہ میں سو ہی جاتی ہوں۔ اپنی بیوی کی موجودگی میں نے کھل کر سانس لیا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے وہ میرے پاس نہیں بیٹھی تھی، میں نے اس کی یہ باتیں نہیں سنی تھی، اس کی محبت بھرا لمحہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تبھی اسی وقت میری سالی لاؤنج میں آ گئی تھی اور میری بیوی ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہوئی تھی۔ میں بھی بری طرح سے گھبرایا تھا اور فوراً ہی چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ خیر اچھا لگا، چلیں چائے پی لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میری بیوی مسکرا کر ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میں نے جلدی چائے پی تھی اور اپنے گیسٹ روم میں چلا گیا تھا جہاں آج کل میرا بسیرا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ میرا گھر کے اندر آنا اور میری سالی کا جو رویہ دینا مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگ رہا تھا۔ میری بیوی کا دن بدن کمزور ہو جانا، اور جب وہ آج میری تھائی پر بیٹھی تو اس کا وہ وزن ہی نہیں لگا تھا جو اس کا ہوا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے نشان لگنے لگے تھے، بال ہر وقت بکھرے رہتے تھے۔ میری بیوی ہر وقت سجی سنوری رہتی تھی، لیکن اب تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، نہ جانے کیوں۔ آج مجھے بہت زیادہ بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ آج جلدی آنے کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ میری بیوی کچھ دیر میرے پاس بیٹھ گئی تھی تو مجھے اس کی حالت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان سب چیزوں کے پیچھے مجھے اپنی سالی کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ صبح اٹھنا، اس کے بال بکھرے ہوں اور پھر میری سالی کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہونا، چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا، حالانکہ شوہر کو مرے صرف ایک دن ہوا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل سکتا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 3 بجے میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں دیکھوں کہ وہ دونوں کمرے میں رات کو کیا کرتی ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میری سالی کو چاہیے تھا کہ وہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتی اور میری بیوی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی بہن کو ایسا کرنے کے لیے کہتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں بہت ہی شارپ دماغ انسان تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو میں فوراً ہی بھانپ لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کچھ تال میں کالا لگ رہا تھا، اسی لیے میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غلط حرکت ہے، لڑکیوں کے کمرے میں جھانکنا بری بات ہے، مگر کمرے کے اندر ایک لڑکی میری بیوی تھی، میری ذمہ داری تھی، میری شریک حیات تھی۔ میں اس طرح اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور پھر اس کی طبیعت کا اتنا گر جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نشان آنا، وہ جو ہر وقت سجی سنوری رہتی تھی، اس طرح سے بے رونق ہو جانا، مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو شروع سے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہو تو کچھ تو گڑبڑ ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر اندر کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میری سالی نیچے زمین پر ایک دائرہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، ان میں کئی دیے جل رہے تھے اور ایک گڑیا بھی موجود تھی، یعنی وہ کالا جادو کر رہی تھی۔ اور ان سب کے بیچ میری بیوی بالوں کو آگے کیے بیٹھی تھی، یقیناً میری سالی اس پر ہی کالا جادو کر رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا اور غصے سے دھاڑا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز اتنی زور سے تھی کہ وہ دونوں ہی ہوش میں آ گئی تھیں، جبکہ میری بیوی تو ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ وہ بری طرح سے سہم چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے صدمے سے ہوش میں آئی ہو، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ میری سالی بری طرح سے گڑبڑا چکی تھی۔ اور جب میں نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑا اور پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی کہ وہ شادی والے دن سے ہی مجھے پسند کرتی ہے۔ جس دن میرا رشتہ عذرا کے لیے آیا تھا اسی دن اس نے مجھے اپنے لیے پسند کر لیا تھا، مگر اس کی شادی پہلے ہی کسی اور سے طے ہو چکی تھی اور عذرا کی شادی مجھ سے طے ہو گئی تھی۔ یہ بات تو تھی کہ میری سالی مجھے بہت فوقیت دیتی تھی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گزر جائے گی۔ اپنے شوہر کا قتل کرنے والی بھی وہ تھی، اور اب میری بیوی کو بھی ختم کرنے والی وہی تھی، یعنی اس کی یہ حالت کر کے وہ اسے اس حال میں پہنچا دیتی کہ میں اسے چھوڑ دیتا۔ مگر وقت پر ہی میں ہوش کی دنیا میں آ گیا تھا اور اپنی بیوی کو بچا لیا تھا۔ میں نے راتوں رات ہی اپنی سالی کو اپنے گھر سے روانہ کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا، کیونکہ میں ایسا کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا جس سے میری بیوی تکلیف میں آئے، کیونکہ اگر کوئی عورت اس حد تک پاگل ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو مار دے اور پھر اپنی بہن تک کو نہ بخشے، تو وہ عورت کچھ
کچھ بھی کر سکتی ہے، اسی لیے میں منظر عام پر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قریب 1 مہینے بعد مجھ تک خبر پہنچائی گئی کہ میری سالی نے پاگل ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ میری بیوی اس وقت بہت روئی تھی، مگر میں نے اسے سنبھال لیا تھا کہ ایسے ناسور دنیا میں نہیں رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ مگر میں بے حد افسوس کرتا ہوں کہ جس انسان کا ہم دکھ بانٹنا چاہ رہے تھے، وہی ہم دونوں میاں بیوی کو الگ کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی اب صحیح سلامت ہے اور میرے پاس ہے۔